ایک اہل سنت بزرگوار کی کتاب ہے، پڑھیں. میں جیسا پہلے بھی عرض کیا نا کہ عموماً ہم وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں شیعوں کو. اہل سنت کی رائے سب شیعوں کے بارے میں ایک جیسی ہے. اگر ایک غالی نصیری دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ سارے ہی ایسے ہیں، اور ہم بھی اگر ایک ناسبی دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہی تصور آتا ہے کہ سارے ایسے ہیں، سارے ناسبی ہیں. نہیں ہیں، دونوں طرف ایسے نہیں ہیں. نہ سارے سنی ناسبی ہیں اور نہ سارے شیعہ غالی ہیں. شیعہ میں مومن متدین اکثریت موجود ہے، اکثریت مومن متدین ہے شیعہ. یہ غالی نصیری بہت کم ہیں، لیکن چونکہ ان کا شور زیادہ ہے، ان کے چرچے زیادہ ہیں، ان کے پیچھے سپورٹ زیادہ ہے، اس وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ سب یہی ہیں. اکثریت مومنین ہیں، اکثریت مسلمین ہیں، اکثریت متدینین ہیں. اسی طرح اہل سنت میں بھی ہے، ناسبی ہیں وہاں پر، کچھ مفتی ناسبی ہیں، کچھ نجدی ناسبی ہیں، لیکن اکثر اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. میں آپ کو 2 سنی بتاتا ہوں، ان کی کتابیں موجود ہیں اور ان کے آثار. ایک بات جو پہلے میں نے بارہا اشارہ کی ہے کہ آپ مجالس کو عمومی کریں، گھریلو مجالس منعقد کریں، بغیر فیس والی مجالس کا رواج ڈالیں، بغیر جہیز کے شادیاں اور بغیر فیس کے مجالس. یہ آپ عہد کریں کہ یہ تحریک چلانی ہے، آپ نے اپنے گھروں سے شروع کرنی ہے. اگر سب سے اچھی مجلس کرنی ہے، فیس والا کبھی بھی آپ کو اچھی مجلس نہیں سنا سکتا. یہ ایک شرطیہ بات میں ایک عرض کر رہا ہوں. جو آپ سے فیس لیتا ہے وہ کبھی بھی، چونکہ وہ پیشہ ور ہے، وہ تاجر ہے، تاجر تجارت کر سکتا ہے، دین نہیں سکھا سکتا. آپ کو میں ایک منبع بتاتا ہوں، آپ کو اس سے آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، ہدایت بھی ملے گی، ذہن بھی کھلے گا، معلومات بھی بڑھیں گی آپ کو، اور بالکل حق واضح نظر آئے گا. لیکن متاسفانہ میں یہ آپ کو اپنے سلسلے سے شیعہ خطبہ میں سے کسی کا نام نہیں بتا سکتا کہ کون ہیں. اہل سنت اہل حدیث کے ایک بہت جید عالم جنہوں نے امامت، ولایت، کربلا، امام حسین علیہ السلام، اہل البیت کی شان بیان کی ہے. اور میرے خیال میں اگر پوری جماعت بھی شیعہ مل کر ان کی حد تک، ان کی مقدار میں بیان کرنا چاہیں تو بڑا وقت لگے گا. جانتے ہیں آپ اس شخصیت کو، ان کی مجلس لگا لیا کریں. مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے. اہل سنت ہیں، اہل حدیث. اہل حدیث کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ سخت اور زیادہ جو کرتے ہیں دین کے مسئلے میں، خشکی ہے جن کے اندر سب سے زیادہ، وہ اہل حدیث ہیں. جن کے ہاں یہ فاتحہ پڑھنا، قبروں پہ جانا، توسل کرنا، یہ سارا ممنوع ہے، منع ہے. جو کچھ بھی یہ شیعہ پر اعتراض ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد اکثر اہل حدیث سے شروع ہوتی ہے، بعد میں دیوبند اور بریلویوں کی نمبر بعد میں. اب یہ اہل حدیث عالم ہیں، مولانا حضرت مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مجالس اور جن کی گفتگو میڈیا پہ ہے، نیٹ پہ ہے. ایک مجلس لگا لیا کریں ان کی اور سنیں پوری. ظاہر وہ اہل سنت ہیں، شیعہ نہیں ہیں، فیس لے کے انہوں نے کچھ بھی باتیں نہیں کی. جتنا انہوں نے اہل بیت کا مقام ذکر کیا ہے، جو حق ادا کیا ہے انہوں نے، اس کے بدلے میں 1 روپیہ انہوں نے وصول نہیں کیا. چونکہ تاجر کر ہی نہیں سکتا اتنی کھل کے حق کی بات، کسی تاجر کے منہ سے نکلتی ہی نہیں ہے. یہ بات کوئی آزاد مرد کر سکتا ہے، جو فیسوں سے بھی آزاد ہو، جو مریدوں سے بھی آزاد ہو، جو انجمنوں سے بھی آزاد ہو، جو داد و تحسین سے بھی آزاد ہو، جس کو اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی پاداش اور اجرت کی توقع نہ ہو. وہی اتنی کھل کے بات کر سکتا ہے، اور انہوں نے کی ہے.
سنی ہوتے ہوئے یہ بات کی ہے انہوں نے، مولانا اسحاق مدنی صاحب ہیں. ان کی آپ مجالس سنیں، ساری سنیں ان کی مجالس جو انہوں نے پڑھی ہیں. اور جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان کے لیے واقعاً ایک درویش صفت انسان ہے یہ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ان کے لیے اور ان کی گفتگو ریکارڈ کی ہے، خداوند تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم دے کہ یہ عظیم ذخیرہ انہوں نے اس نابغہ انسان کا محفوظ کیا ہے. وہ آپ فرق دیکھ لینا تاجروں میں اور اس شخص میں، یہ سنی ہوتے ہوئے کتنا حق کھول کے بیان کرتا ہے. اور دوسری شخصیت جن کی کتاب اس موضوع کے حوالے سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے ذہن میں آیا ہے، ایک اور بزرگوار ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے. وہ اہل سنت ہیں، بریلوی قادری اہل سنت ہیں. چونکہ اس وقت ناسبیت بریلویوں میں زیادہ پیدا ہو رہی ہے، تو بریلویوں میں ہی دوسری طرف بھی تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ ہیں قاری ظہور احمد فیضی صاحب. انہوں نے آخری ایک کتاب ابھی چند روز پہلے میرے خیال میں آئی ہے، ابھی یا مہینہ ہو گیا ہوگا، ابھی ایک کتاب آئی ہے ان کی، بہت عالی شان کتاب ہے، اور وہ ہے صلح امام حسن. یہ کتاب پڑھیں، بہت ہی محققانہ، عالمانہ، منصفانہ کتاب ہے. اس پائی کی میں نے کوئی اور کتاب نہیں دیکھی ہے جس میں انہوں نے بنو امیہ کا بہت کھول کے تعارف کروایا ہے کہ یہ کون سا خاندان تھا، یہ گھسا کیسے اسلام میں، پھر اندر گھس کے اس نے کیا کیا، اور ہر دور ان کا ذکر کیا ہے، اور خصوصاً اہل بیت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اس بزرگوار نے، یہ فیضی صاحب نے، یہ بہت عظیم خدمت انجام دی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں اہل بیت کے ساتھ معشور کرے. ایسا دفاع اہل بیت کا نکل کے، اب فیسوں والوں کا دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، اور جنہوں نے فقط خدا کی خاطر یہ کام کیا ہے ان کا کام دیکھیں کیا ہے. یہ دو بزرگوار ان سے حتماً استفادہ کریں. مولانا اسحاق صاحب تحقیقی گفتگو ہے، کتاب کھول کے، کوئی بات بغیر کتاب کے نہیں کرتے، اپنے سینے کا علم نہیں بیان کرتے. دونوں ان کی گفتگو حوالوں سے بھری ہوتی ہے، وسیع مطالعہ ہے دونوں کا. اور انہوں نے یہ کتاب صلح امام حسن تحریر کی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک سنی یہ سب کچھ کر رہا ہے، آپ فوراً وہ ملنگ نہ سمجھیں کہ دونوں ملنگ ہیں اور ملنگی والی باتیں کریں گے. سنی ہیں دونوں، لیکن اہل بیت کے وکیل، اہل بیت کے مدافع، اہل بیت کے طرفدار، حامی. اور یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی مولانا اسحاق امام علی کے زمانے میں ہوتے تو عمار یاسر کی جگہ یہ ہوتے ہیں امام علی کے ساتھ. اس حد تک یہ لوگ اس زمانے کی غنیمت انسان ہیں. یہ اس دور کے، فتنوں کے دور کے، جاہلیت کے دور، جو اس وقت بہت راسخ جاہلیت ہے، فرقہ واریت کے دور میں اور تعصب کے دور میں، یہ ہستیاں، یہ شخصیات بہت غنیمت ہیں. یہ استفادہ کریں ان سے.